ہم تحریک چلا رہے ہیں، تحریک کے اہداف کیا ہیں؟ ظاہر ہے جی کہ ہمارے پاس آئین موجود ہے، آئین پر عمل درآمد نہیں ہے، قوانین موجود ہیں، اس پر عمل درآمد نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا قانون موجود ہے یا آئین کا کوئی ایسا شق موجود ہے جو اصلاح طلب ہو تو اس کے لیے ادارے موجود ہیں، وہ اصلاح کے لیے بیٹھے۔ 18ویں ترمیم کے وقت تو ہم بیٹھے تھے نا آخر ایک دفعہ خارجہ پالیسی کی بنیادی ستون طے کرنے کے لیے بھی تو ہم بیٹھے تھے، اور اصلاحات جمہوریت ہوتی ہی اصلاحات کا ایک نظام ہوتا ہے۔ تو اگر آئین پر عمل ہی نہیں ہوگا اور آئین سے ماوراء الیکشن ہوں گے، قانون سے ماوراء الیکشن ہوں گے، الیکشن کمیشن جو ہے اس بیچارہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا ہے اور الزام سارا اس پہ آئے، تو اس طریقے سے تو ملک کا نظام نہیں چلتا جی۔ نظام چلانا ہے تو آئین ہے ہمارے پاس، اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے، صحیح معنوں میں ہونا چاہیے۔ اور اگر خدا نہ کرے جمہوریت اپنا اعتماد کو بیٹھے یا فوج کو لوگ سیاسی پارٹی سمجھنے لگ جائیں تو پھر نہ تو ملک کا دفاعی نظام رہا نہ سیاسی نظام رہا۔ یہ بتائیے گا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی پارٹی جو جماعت سے بیک ڈور رابطے چل رہے ہیں، وہ بیک ڈور رابطے جو موجودہ حکومت سے چل رہے ہیں، کوئی ایسا سین چل رہا ہے، کوئی ایسا بیک ڈور ہے، کوئی ایسے رابطے ہیں آپ کی موجودہ حکومت کے ساتھ، کٹ آف ہے رسولات سے؟ دیکھیے ہماری سیاست بڑی اوپن سیاست ہے، اور جب تک ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا، جبکہ مجھے یقین ہے کہ جن پر ہمارا اعتراض ہے ان کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں، لہذا ہمیں اپنی اداروں کو اپنے دائرۂ کار کے اندر جانا ہوگا۔ دھیرے دھیرے اگر ہم کچھ اچھی امید کے انتظار میں غلط باتوں پہ اتفاق کرتے ہیں جیسے ہم ماضی میں کرتے آئے ہیں، تو ایک دن تو سب کچھ کولیپس کر جائے گا جی، پھر نہ ملک رہے گا، نہ جمہوریت ہوگی، نہ دفاع ہوگا۔ تو سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بند گلی میں جا چکی ہے؟ جی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بند گلی میں جا چکی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہر طرف سے اب اس بات کی لوگ آوازیں دے رہے ہیں کہ وہی اس دھاندلی کے ذمہ دار ہیں۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کیا کوئی امید ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی آپ کا الائنس ہو، کیونکہ ان کا بھی مقصد آئین کی بحالی کے لیے ہے، آپ بھی آئین کی بات کر رہے ہیں؟ ابھی تو الائنس وغیرہ کی باتیں بہت دور کی بات ہے، لیکن اس وقت سیز فائر ضرور ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم سیاسی قوتیں آپس میں لڑتے رہیں، اور جو اصل قوتیں ہیں جو جرم کے مرتکب ہیں وہ آرام کے ساتھ ہمارے کھیل کا تماشا کرتے رہیں۔ علامہ صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ مستقبل میں ایک پارٹی بننے جا رہی ہے، تو کیا اس کی طرف رجحان ہے یا انہوں نے آپ کو کانٹیکٹ کیا ہے؟ کس نے؟ جو پارٹی بننے جا رہی ہے، جس کی بات گشت ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ پارٹی بننے جا رہی ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ مولانا صاحب 9 مئی کا سامنے ایک رجحان ہوا، کروایا گیا، کیا آج وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کو کس طرف لے کے جانا چاہ رہی ہے، کس طرح کا سامنے آپ پارٹی کے سامنے کھولا جا رہا ہے؟ دیکھیے 9 مئی کے حوالے سے ہمارے بھی تحفظات ہیں، ہم نے کھل کر اپنا موقف دیا تھا کہ ریاستی جو مقامات ہیں، ہمارے ایئرپورٹس ہیں، ہمارے ایئر بیسز ہیں یا ہماری چھاؤنیاں ہیں، تو ان کی طرف آگے بڑھنا اور ان کو تباہ کرنا، ان پر حملے کرنا قابل مذمت عمل ہے۔ سوال الیکشن سے پہلے کا ہے یا سوال بعد کا ہے؟ اگر الیکشن سے پہلے کا ہے تو ہم اپنے موقع پہ قائم ہیں، لیکن الیکشن کے بعد اگر تو یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے ہی دھاندلی کرائی تو اعتراف کر دے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ اصل مینڈیٹ نہیں ہے، اور اگر وہ مزید ہیں اس بات کے کہ ہم نے دھاندلی نہیں کرائی تو پھر یہ اس کو مینڈیٹ تسلیم کر رہے ہیں، پھر عوام کے فیصلے نے 9 مئی کی بیانیے کو دفن کر دیا۔ جی مولانا صاحب آپ بھی کہتے ہیں کہ آئین کی بات کر رہے ہیں، مختلف جماعتیں بھی پی ٹی آئی بھی آئین کی بات کر رہی ہے، کیا آپ عدم اعتماد لانے کی کوشش کریں گے مل کے ان کے ساتھ؟ وہ باتیں کرو جو تھوڑا سا معروضی سیاست سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ فیصلہ بتانے کا عدم اعتماد کی آگے پیش رفت ہو سکتی ہے، اسے عدم اعتماد آ سکتا ہے شہباز شریف صاحب کے خلاف؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی ہمیں یہ اگلے اقدامات ہیں، ابھی تو ہم تحریک میں گئے ہوئے ہیں، تو تحریک میں ہمارے جو پبلک کا رسپانس ہے وہ ہمارے توقعات سے بہت بڑھ کر ہے، اور یہ کہ دھاندلیوں کی وجہ سے جو کارکن مایوس ہو جاتا ہے اور اس کی جو محنتیں ہوتی ہیں وہ ان کا پل ان سے چھین لیا جاتا ہے اور اس طرح ان کو ایک ناکامی کا تصور دیا جاتا ہے، تو ہم نے تجربہ کر لیا ہے
इन 3 जलसों से कि कारकुन जिंदा है, पुरअज़्म है और वो थका नहीं। मौलाना साहब, आजकल आपके हर बयान की और हर इस्लाम की पीटीआई की तरफ से तायद हो रही है, तो क्या आप इमरान खान से मुलाकात के लिए जेल जा सकते हैं? मतलब आप वो सवालात करें कि जिसके अंदर मैं जिस दायरे में मैं हूँ उस दायरे से बाहर ना निकला करें आप लोग। यानी कोई मौजू है ही नहीं और आप सवाल करके मौजू बना लेते हैं। ये बता इस तरह की सहाफत में क्या करें? तो ये बता दें, पीपल्स पार्टी आने वाले दिनों में हुकूमत में शामिल होने की कोशिश कर रही है या उनको ऑफर करवाई जा रही है? मैं एक नजरिया रखता हूँ जी, कि इस वक्त अक़लियत हुकूमत कर रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं है। सिर्फ जिस वक्त वो गिरेगी तो फिर वो वोट देंगे ना उसको। तो जब तक ऐसे हालात नहीं हैं और पीपल्स पार्टी हुकूमत में भी नहीं है तो फिर इसका माना यह है कि मुस्लिम लीग की जो तादाद है वो तो अक़लियत बन जाती है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है कि पीपल्स पार्टी जो है वो तमाम जो आईनी ओहदे हैं वो भी हासिल कर रही है और उसके बावजूद हुकूमत में भी नहीं है। तो इसका माना ये हुआ कि मुल्क पर अक़लियत हुकूमत कर रही है। आपकी जमात को इत्तेहादी या आइंदा पनाहे रमज़ान देने जा रहे हैं आने वाले दिनों में या हफ्तों में या महीनों में पनाहे रमज़ान देने जा रहे हैं? हम दे चुके हैं, हम अपना दे चुके हैं और हमने तहरीक शुरू कर दी है। रायाम हमवार हो रही है, रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है और अब इंशाल्लाह 1 जून को मुजफ्फरगढ़ में मिलियन मार्च होगा और अवामी असम्बली होगी। अवामी